हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक के अंदर एक बहुत ही प्यारी और महबूब दुआ है जो अल्लाह के वली अक्सर पढ़ा करते थे, और जो लोग खुशहाली चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों से परेशानियां निकल जाएं, इस दुआ को अपना लाजमन वजीफ़ा बनाएं। इंसान आज भट्टी में एक किस्म का जल रहा है। आप देखिए कि परेशानियों की भट्टी है, आग है। अब इंसान की ज़िंदगी इस वक्त आग बन चुकी है। आप किसी बंदे को भी देखें, उस बंदे की ज़िंदगी में परेशानियां हैं, टेंशनें हैं। कोई माली परेशानी का शिकार है, कोई सेहत की परेशानी का शिकार है, कोई जो है औलाद की वजह से परेशान है, कोई घरेलू अपने मामलात की वजह से परेशान है। खुश आपको नज़र कोई भी नहीं आएगा। यानी हर बंदा किसी न किसी टेंशन में नज़र आता है, और वो अंदर अंदर से बाज़ लोग उसको इजहार करते हैं, बाज़ लोग उसको बयान नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुआ ऐसी जामे अता फरमाई है कि इस दुआ की बरकत से हम उन तमाम परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं जो हमें अंदर से रोग की शक्ल में ख़त्म कर रही हैं। अब बड़ी तादाद ऐसी है, आप लोग देखते हैं इस वक्त बीमारियों के शिकार हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोगों को बीमारियां लग चुकी हैं। अब डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर का मसला बहुत ज़्यादा है, फिर आप उसके साथ शुगर बहुत आम होती जा रही है, और दीगर भी बीमारियां हैं जो बॉडी को अंदर से ख़त्म कर रही हैं। इन सारों को अगर आप लुबे लुबाब जमा करें तो आपको टेंशन मिलेगा, आपको परेशानी मिलेगी। अब पैसे वाला भी इन बीमारियों का शिकार है, खाली गरीब आदमी नहीं, बल्कि गरीब आदमी तो है ही नहीं इन बीमारियों का शिकार। ये बीमारियां पैसे वाले को ज़्यादा हैं, क्योंकि टेंशन उसकी ज़्यादा हैं, उसको पैसा आकर भी टेंशन ख़त्म नहीं होती। ये दुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंसान को दुनिया की भी आखिरत की भी आग से निजात दिला देती है। अब इंसान का बाज़ का घर ठिकाना ऐसा बन जाता है कि इंसान घर क्यों जाता है? सुकून हासिल करने। घर क्यों जाता है? कि अपने आप को जो है परेशानियों से निकाल कर एक इत्मीनान वाली जगह जाकर आराम करे। लेकिन बाज़ औक़ात लोग घर जाकर ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, घर जाके ज़्यादा टेंशनों का शिकार हो जाते हैं, और वो ये चाहते ये हैं कि हम बाहर ही रहें, चाहे बाहर फिरते रहें, दोस्तों के साथ बैठे रहें, एक छोटे से कमरे में किसी के साथ रह लें, लेकिन घर में जाएंगे तो और टेंशन और बीमारी। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुआ के अंदर तासीर रखी है कि जहाँ पर अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से वो आग जो आपके जिस्म को, आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर रही है, वो भी ख़त्म करेंगे दुनिया के अंदर भी। और आखिरत के अंदर की आग दोज़ख है, और वो दोज़ख से भी अल्लाह ताला आपको निजात अता फरमा देंगे। फिर यहाँ का ठिकाना जो आपका बुरा हो चुका है, ये ठिकाना भी अल्लाह ताला बेहतर कर देंगे। ये आपकी दुकान है, आपका दफ्तर है, आपका कोई भी रिज़्क़ का ज़रिया है या रहने का ज़रिया है, रिहाइश है, वो भी अल्लाह ताला बेहतर कर देंगे। और इसके अलावा जो आखिरत में ठिकाना है वो भी अल्लाह ताला बेहतर कर देंगे। अब आप देखिए कि ज़िंदगी अल्लाह ताला ने जो नक्शे खींचे हैं, तो आप हकीकी तौर पे आखिरत की वो आयात हैं, जैसे दोज़ख के मुताल्लिक कोई दुआएं हैं कि दोज़ख से अल्लाह मुझे बचा दे। अब ये दुआ पढ़ने से खाली आप आखिरत की दोज़ख या जहन्नुम से नहीं बचेंगे, बल्कि ये ज़िंदगी भी आपकी जो जहन्नुम बन चुकी है, ये ज़िंदगी भी आपकी जो दोज़ख की तरह एक किस्म का नक्शा उसका बन चुका है, अल्लाह ताला इसको भी ख़त्म फरमाएंगे। दुआओं में ऐसी तासीर है। अब आप देखिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ये दुआएं पढ़ते थे, और औलिया अल्लाह ये दुआएं पढ़ते थे। ये दुआएं इतनी मुजर्रब हैं कि आप इसको अत्तहियात में भी पढ़ें, बार बार पढ़ें। अब अत्तहियात में आप लोग क्या करते हैं? हम सारे अक्सर देखा मैंने, बल्कि हमारा बहुत बड़ा तबका यही काम करता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, बस ये जल्दी जल्दी पढ़ी, पता ही नहीं मैं पढ़ के आ रहा हूँ। अत्तहियात में देखिए हर काम में आखिर में जो है वो दुआ कबूल होती है। आप हर काम के आखिर में क्या कहते हैं? दुआ करो, क्योंकि अब ये मुख्खुल इबादा, अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ जो है वो पूरी इबादत का निचोड़ है, मगज़ है।
مغزیات تو بندے کو ویسے ہی فائدہ دیتے ہیں دماغ کو، اور بندہ چلتا ہی دماغ کے ساتھ ہے۔ دماغ اگر سیٹ نہ ہو تو بندہ گیا، کتنا صحت مند بندہ پاگل ہوا پھر رہا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ آپ جب دعا کی قبولیت کا وقت آتا ہے نا نماز میں، پہلے آپ نے اتنے خوشو سے کرنا۔ اچھا شیطان کیا کام کرتا ہے؟ اتحیات میں آخر میں ایک درود شریف میں بندے کو گمراہ کرتا ہے، جلدی دی پڑھو بس۔ اپنے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھ رہے ہو، ذرا سوچ کے آرام سے پڑھیں، اتحیات بڑے سکون سے پڑھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پھر اللہم صلی علی محمد، کم از کم ایسے پڑھیں کہ جیسے آپ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا یہ درود شریف پہنچے گا وہاں پر، میرا یہ سلام پہنچ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دعا پڑھیں تو بڑے سکون سے، لیکن خالی ایک دعا پہ اکتفا نہ کریں، آپ بعد میں ہاتھ اٹھا کے نہ بھی دعا کریں۔ وہ ہاتھ اٹھانا تو لوگوں کو دکھلانا ہے، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ نہیں ہے۔ ہم جو دعائیں کرتے ہیں نا کھانا رکھ کے، وہ دعائیں دکھلانا ہے، وہ اللہ سے آپ کا کنیکشن نہیں جڑتا۔ اتحیات میں کنیکشن جڑا ہوا ہے یا نہیں؟ کتنا بہترین کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا سجدہ میرے قدموں میں ہے اور میں تمہارے سامنے ہوں، اور تم یوں تصور کرو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو۔ حدیث بخاری میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، چلو اتنا نہیں کر سکتے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کم از کم اتنا تو کر لو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہماری ہے نماز میں حالت؟ بالکل نہیں ہے۔ اب آپ جب اتحیات میں پڑھیں گے نا دعائیں، یہ جو میں ابھی دعا بتا رہا ہوں، یہ بھی آپ ساری دعائیں پڑھیں۔ قرآن پاک میں بے شمار دعائیں ہیں، حدیث صحیحہ میں بے شمار دعائیں ہیں۔ آپ قرآن پاک کی 2 دعائیں 3 دعائیں چاہے جتنی آتی ہیں پڑھ لیں۔ جیسے مثال دے رہا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ تو آتی ہے نا سب کو۔ ربی زدنی علما، یہ بھی آتی ہے سب کو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ بھی آتی ہے سب کو۔ اب اس طرح اور بھی کچھ نہ کچھ دعائیں آپ کو آتی ہوں گی لازمی۔ اب یہ دعا بھی آپ یاد کر لیں۔ اب اتحیات میں 3-4 دعائیں تو پڑھیں نا کم سے کم، اور اللہ کو تصور کر کے کہ اللہ سن رہا ہے میری۔ اس وقت جو دعا آپ کی قبول ہوگی نا، وہ بعد میں آپ 100 بار بھی ہاتھ یوں کر لیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے آپ کی توجہ وہ نہیں ہو سکتی۔ اس وقت آپ کا اندر کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ، اور وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن ایسے جڑا ہوا ہے جیسے جو ہے نا ہمارے موبائل کا سیٹلائٹ کے ساتھ ہے۔ ہمارے موبائل پہ یہاں کیسے کنیکشن جڑا ہوا ہے، امریکہ، یورپ، ہر جگہ کال ہو رہی ہے، ویڈیو آڈیو، یہ کنیکشن کہاں نظر نہیں آ رہا لیکن جڑا ہوا ہے، وہ کنیکشن بھی ایسا ہے۔ اب یہ دعا کون سی ہے؟ اتنی بہترین دعا ہے، آپ اس کو یاد کر لیں۔ سورہ فرقان، سورہ فرقان کی آیت نمبر 65 ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے دعا چھوٹی سی ہمیں سکھائی ہے، جو بندہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا اللہ اسے دوزخ میں داخل نہیں کرے گا، جہنم میں نہیں پھینکے گا، وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے پہلے جو ہے نا اس نے دعا کی۔ دوسرا اس کا فائدہ اب دیکھیے، ربنا اصرف عنا، اے اللہ تو ہم سے دور کر دے عذاب جہنم، عذاب جہنم کو۔ اب وہ عذاب جہنم ہے کیا چیز؟ ان عذابہ کان غراما، یہ جو دوزخ کا عذاب ہے نا، یہ میرے گلے کا پھندا ہے، پھندا، میری تو موت ہے، وہ تو میرے لیے اذیت ہے۔ اچھا، انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور بے شک وہ جو ٹھکانہ ہے نا بہت ہی گندا ٹھکانہ ہے وہ۔ اب یہ ٹھکانے کا ذکر بھی ہو گیا، پھندے کا ذکر بھی ہو گیا، آگ کا ذکر بھی ہو گیا۔ آج آپ دیکھیے آپ کے گردن میں پھندے پڑے ہوئے ہیں یا نہیں؟ بجلی کے بلوں کے، گیس کے بلوں کے، مثال دے رہا ہوں میں۔ حکومت کی طرف سے بھی پھندے ہیں، بیوی کی طرف سے بھی، مردوں کے، خامدوں کے، بیویوں کو خامدوں کی طرف سے، اولاد کی پھندے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز گردن میں پھندا بن کے آپ کو نچوڑ رہی ہے، اور مرد اپنے لیے، خاص طور پہ مردوں کے لیے، کہ وہ اپنے لیے نہیں کماتا، وہ اپنے فیملی کے لیے کما رہا ہے، لیکن گھر جا کے بھی سکون اسے نہیں مل رہا۔ کما رہا ہے وہ، چاہے وہ مزدوری کر رہا ہے، چاہے وہ اچھی جاب کر رہا ہے، لیکن ہر مرد کما رہا ہے۔ خاص طور پہ یہ ہمارے ایشیا کے اندر یہ کلچر اسلامی کلچر ہے، چونکہ فطرتاً ہم اسلام کے قریب ہیں اور ہمارا مزاج ایسا ہے۔ تو اب دیکھیے پھندا جو بن چکی ہے نا آپ کے، چاہے وہ غرامہ،
فرمایا ان عذابہ کانا غراما، یہ میرے لیے عذاب بن چکا ہے پھندا، چاہے وہ آپ کی زندگی میں کوئی چیز بھی عذاب بن چکی ہے، اللہ اس کی دعا کی برکت سے دور کر دے گا۔ وہ جو گھر دوزخ بن چکا ہے، رزق کا ذریعہ دوزخ بن چکا ہے، پریشانیوں کا شکار ہو چکے ہیں، وہ بھی ختم اللہ کر دے گا۔ اور پھر انہا مستقر و مقامہ، اور جو ہے نا اس کے ساتھ فرمایا انہا ساعت مستقر و مقامہ، کہ بہت بری جگہ ہے وہ، جو آپ کو دل نہیں چاہ رہا گھر جانے کو، اس دعا کی برکت سے اللہ وہاں بھی آپ کو سہولت عطا فرمائے گا، سکون دے گا، اطمینان دے گا۔ تو آپ اس دعا کو روزانہ پڑھیں، دعا اتنی آسان ہے، آپ ایک بار سارے پڑھ لیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اب یہ اتنی مختصر دعا ہے اور اتنی جامعیت رکھتی ہے کہ آپ اس دنیا کی دوزخ سے بھی بچیں گے، آخرت کی دوزخ سے بھی بچیں گے، دنیا کے سزاؤں سے ہی بچیں گے، آخرت کے سزاؤں سے۔ دنیا کی ہر ٹینشن پریشانی جو آپ کا زندگی کو اجیرن کر رہی ہے، آخرت میں جو آپ کو سزا مل رہی ہے، اجیرن زندگی ہو رہی ہے، دونوں سزاؤں سے اللہ بچائے گا۔ آپ اس کو جب آپ کو پریشانی کوئی ہو، جب کوئی ٹینشن ہو، جب کوئی ایسی تکلیف آ جائے، تو آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھ کے روز دعا کریں اور 11 دن پڑھتے رہیں۔ اور ویسے آپ اس کو روزانہ کوشش کریں 3 بار پڑھ لیا کریں، 3 بار پڑھ کے دعا کر لیا کریں۔ اتحیات میں پڑھیں ہر نماز میں، تو اگر آپ ہر اتحیات میں پڑھیں گے تو کتنی تعداد ہو جائے گی۔ تو یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 65، اور یہ قرآن پاک کی سورہ فرقان کی ایک بہترین دعا، آپ سمجھے فرقان فرق کرنے والی صورت ہے۔ پورے قرآن پاک میں اس کا نام فرقان اس لیے رکھا کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ تو یہ اس کا لب لباب ہے، اس کا خلاصہ ہے اس دعا کا، کہ بندہ اللہ سے مانگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔